Assalamu alaikum students. How are you all people today? By the grace of Almighty Allah, I hope you all are fine. Okay, so now we continue with our next unit of your ninth grades or the ninth class. आपकी नाइन्थ क्लास की जो बुक है जो आपके पास है उसकी जो नाइन्थ यूनिट है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मतलब नज़्म ज़ब्त. हम आज डिसिप्लिन के हवाले से पढ़ेंगे इस यूनिट में. यहाँ पे आप देखेंगे कि डिसिप्लिन की जो इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में और उसके हवाले से क्या क्या फ़वायद हैं जो हम लोगों को एडवांटेजेस मिलेंगे उनमें से और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं अगर हम नज़्म ज़ब्त फॉलो ना करें अपनी ज़िंदगियों में. ठीक है, इस हवाले से एक लेसन है आपके सामने स्क्रीन पे. तो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द लेसन, द यूनिट, the sentences and each and everything, and as well as we will cover up some of the difficult words. ठीक है, मुश्किल अल्फाजात जितने भी हैं इस लेसन में वो भी पढ़ेंगे और लेसन भी पढ़ेंगे कि लेसन में कहा क्या गया है. ओके, देन लेटर ऑन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल गो ऑन विद द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर लेसन. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द फर्स्ट पैराग्राफ. When we wish to act together in the society, we have to agree upon certain rules of conduct, and the enforcement of obedience to such rules is called discipline. तो पहले ही स्टांजा में आपको डिसिप्लिन के हवाले से या नज़्म ज़ब्त के हवाले से एक डेफिनेशन दी गई है कि नज़्म ज़ब्त है क्या चीज़. ओके, सो यहाँ पे लिखा गया है व्हेन वी विश टू एक्ट टुगेदर इन अ सोसाइटी. अगर हम माशरे में एक दूसरे के साथ मेल जोल रखने का या मिल बांट के ज़िंदगी गुजारने का अगर हम सोचते हैं तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए. क्या क्या चीज़ें, कुछ उसूल हैं कंडक्ट के. कंडक्ट मीन्स चाल चलन. अपने चाल चलन के हवाले से जो उसूल हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को, ऐसे उसूलों को नाफिज करना हमारे माशरे में और उसकी नाफिज होने के बाद उसका फॉलो करना मीन्स बिकम ओबीडियंट टू इट, मीन्स फर्मा बरदार होना उन उसूलों का. तब जाके हम डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त उसे बोल सकते हैं कि ये नज़्म ज़ब्त है. जो ओबीडियंट हम लोग होंगे उस उसूलों के, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंडक्ट. ठीक है, चाल चलन जो कहते हैं हम लोग, तर्ज अमल, सलूक जिसे कहते हैं कंडक्ट के हवाले से. सो व्हेन वी फॉलो द रूल्स that is called discipline. Okay, in a society, discipline results in suitable behavior which requires training and self realization. डिसिप्लिन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है मौजू बिहेवियर. बिहेवियर यानी कि सलूक. एक मौजू सलूक आपके अंदर आता है जो आप सलूक करते हैं, हुस्न सलूक जिसे कहते हैं हम लोग. इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप खुद एहसास हो जाएं जब सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं. ठीक है, डिसिप्लिन का जो रिजल्ट है जब आप नज़्म ज़ब्त फॉलो करते हैं तो उसके रिजल्ट में ये आपको मिलता है कि यू बिकम suitable behavior which requires training and self realization. So this training enables a man regulate and control his thoughts and actions to lead a balanced life. और ये ट्रेनिंग जो आप लेते हैं नज़्म ज़ब्त के हवाले से, जो उसूलों को फॉलो करने के हवाले से जो ट्रेनिंग लेते हैं, इस तरह एक इंसान अपने जितने भी जो थॉट्स हैं, उनकी सोच है और उनकी जो एक्शंस हैं, जो वो काम करते हैं, उन पे कंट्रोल रखता है बंदा. कि उसे ये पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत. ओके, सो एंड ही कैन फॉलो अ बैलेंस्ड लाइफ. ठीक है, एक म्यान रवी वाली ज़िंदगी जो बैलेंस्ड होती है वो लाइफ गुजार सके. Parents and teachers play a vital role in making their children disciplined. सबसे बड़ा किरदार जो अदा करते हैं वो हैं वालिदैन और असातिज़ा. ठीक है, ये दो मेन एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चों की डिसिप्लिन सिखाते हैं उनको. यहाँ से वो सीखते हैं सबसे पहले. They are the ones who are the role models for children. यही वो लोग हैं जो मिसाली शख्सियत बनते हैं आगे जाके उनके लिए, बच्चों के लिए, अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा, टीचर्स जो होते हैं. They have been entrusted with the task of training and inculcating good ideas in the young ones.
ये इनका एक टास्क है, ये इनका काम है ऑलमोस्ट वालिदैन और असातिज़ा का, कि उनके अंदर इनकलकेट करना, ताकीद उनके अंदर ताकीद करना किन चीज़ों की, गुड आइडियाज़, अच्छी सोच और अच्छी आइडियाज़ उनके अंदर, अपने बच्चों के अंदर उनको इनकलकेट करना, उसकी ताकीद करना. And home is the first place where children are trained to learn discipline. सबसे पहले बच्चे डिसिप्लिन या नज्म सब सीखते हैं अपने घर से. First of all, we are observant of the fact that when the mother, father, and the elders control the children and ask them to behave well, they discipline them. सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे कि एज अ फैक्ट यानी कि ये जो हकीकत जो हम लोग देखते हैं कि हाँ, घर के जो बड़े हैं, ऑब्जर्वेंट मीन्स मुशाहिदा करना, ओके, टू ऑब्जर्व समथिंग, ध्यान देना. अगर आप ध्यान दें या मुशाहिदा करें इन चीज़ों, इस हकीकत पे कि घर वाले जब उनके वालिदैन या घर के बड़े हों, व या वालदा या वालिद, मदर, फादर या एल्डर्स या घर के बड़े, वो अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं और उनको बताते हैं, दे आस्क देम टू बिहेव वेल, अच्छा सलूक करने का वो हर वक्त मशवरा देते रहते हैं कि आप अच्छे सलूक के मतलब फॉलो करो, अच्छा सलूक फॉलो करो लोगों के साथ. यू हैव टू बिहेव वेल, अपना बर्ताव अच्छा रखें, ठीक है. तो इस तरह ये सीखते सीखते वो अपने आप को नज्म ज़ब्त के दायरे में लाते हैं. दे डिसिप्लिन देम. दे टेल द चिल्ड्रन टू ओबे अल्लाह. वो अपने वालिदैन, हमारे वालिदैन कहते हैं, जो अपने बच्चों को बताते हैं सबसे पहले कि आप अल्लाह के फरमाबरदार बने, ओके, ओबे अल्लाह. रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करें. परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड डू नॉट टेल लाइज, अपनी जिम्मेदारियां और अपने काम खुद करें और झूठ ना बोले. ये एक बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं डिसिप्लिन के हवाले से, जो बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है. They tell the children to obey Allah, respect their elders, perform their duties, and do not tell lies. All such pieces of advice are given to make them or their lives disciplined. इस तरह ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं मशवरे की, छोटे छोटे मशवरे हैं, ये जब देते हैं बच्चों को, वो अपनी जिंदगियों को सही ट्रैक पे लाते हैं, डिसिप्लिन्ड ट्रैक में, मतलब नज़्म ज़ब्त वाली जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं वो फिर. It is necessary for the elders to show the best possible discipline in their behavior and work to make others disciplined. तो इसी ट्रेनिंग के दौरान जो वालिदैन की तरफ से या घर वालों की तरफ से जो ट्रेनिंग मिलती है बच्चों को, उसी को फॉलो करते हुए वो अपनी जिंदगी भी डिसिप्लिन्ड करते हैं और वो ये भी एडवाइस करते हैं कि आप दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी सिखाएं, ठीक है. If the children do not act on the advice and directions of their elders, they lead an indisciplined life which brings various unforeseen problems for them. ठीक है. अगर इन मशवरों को ना मानते हुए बच्चे आगे चलते हैं और वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो ज़िंदगी इनडिसिप्लिन लाइफ बन जाती है जिसमें नज़्म ज़ब्त ना हो, और इस वजह से वो काफ़ी मसाइल के साथ सामना करते हैं जो गैर मुतवक्के हों, जिसकी जो गैर मुतवक्के हों और जिसका पता ना हो, ओके. लाइक यू डोंट अनफोर्सीन से मुराद है जो आपको इसका इल्म ना हो, वो ऐसा मसला आपके सामने खड़ा हो जाए जो आपकी सोच भी ना हो उसकी तरह, उसकी तरफ. इससे कहते हैं अनफोर्सिंग को, गैर मुतवक्के, ओके, जिसकी उम्मीद ना हो, किसी चीज़ की जो उम्मीद ना हो और ऐसा मसला आपके सामने खड़ा हो जाता है इसमें जब आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं. इन मसलों से बचने के लिए यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. द सेकेंड प्लेस ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूविंग डिसिप्लिन इज स्कूल. ठीक है. और दूसरी जगह जहाँ से बच्चे डिसिप्लिन या नज़्म ज़ब्त सीखते हैं और अपनी डिसिप्लिन को इम्प्रूव करते हैं, उसको और बेहतर बनाते हैं, वो है स्कूल. ठीक है. स्टूडेंट्स आर trained to attend their classes at the right time. बच्चों या तालिबे इल्म जो होते हैं उनको ये सिखाया जाता है अपनी क्लासेस को टाइम से वक्त पे अटेंड करें. ठीक है. वो अटेंड करते हैं स्कूल में और उनको ट्रेन किया जाता है इसी हवाले से. एंड टू बिहेव रिस्पेक्टफुली टू देयर टीचर्स, और अपने असातिज़ा के साथ इज्जत से पेश आएँ. ये चीज़ें सिखाते हैं स्कूल में. दे लर्न टू अवॉइड फाइटिंग, उनको ये सिखाया जाता है आप लड़ाई से दूर रहें. अब्यूजिंग, गंदी बातें या गंदी गालियाँ, गाली देना, गाली गलोच करना, इन चीज़ों से दूर रखते हैं. वेस्टिंग टाइम,
اپنی قیمتی وقت کا ضائع کرنا، ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں. اینڈ شاؤٹنگ ایٹ ادرس، شاؤٹنگ یا یلنگ ایٹ ادرس مطلب دوسروں پہ چلانا، ان چیزوں سے گریز کروانا سکھاتے ہیں. دے آر ٹاٹ ٹو اوبے پراپر رولز آف کنڈکٹ، وہ ان کو سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کنڈکٹ مطلب چال چلن، ٹھیک ہے، کسی کا چال چلن یا طرز عمل جسے کہتے ہیں ہم لوگ، سلوک جسے کہتے ہیں کنڈکٹ، اس کے جو پراپر اصول ہیں وہ بتایا جاتا ہے ان کو کہ کس طرح ہوتا ہے. This is the reason why regular and punctual students always behave well. اسی وجہ سے جو بچے ریگولر ہوتے ہیں اپنے عام خاص زندگی میں اور پنکچوئل ہوتے ہیں مطلب ٹائم پہ ہر کام کرتے ہیں، ایسے بچے وہ آلریڈی دے بیہیو ویل، ان کا جو برتاؤ ہوتا ہے وہ اچھے برتاؤ کے بچے ہوتے ہیں یا طالب علم ہوتے ہیں. They are all well aware of their responsibilities and give respect to their teachers and elders. ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے بڑوں کا اور اساتذہ کا عزت کرتے ہیں. ایسے بچے جو ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، نظم و ضبط کو فالو کرتے ہیں. The very essence of discipline is obedience. نظم و ضبط کی جو روح ہے، اس کا جو جوہر ہے وہ کیا ہے؟ فرما برداری. ٹھیک ہے، فرما برداری یا اطاعت کرنا یا فرما برداری جسے ہم اوبیڈینس کہتے ہیں، یہ اس کا جوہر ہے یا اس کی روح ہے ڈسپلن کی. We may say that the first lesson a child has to learn is the lesson of obedience. ہم لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچہ جو سیکھتا ہے یا بچہ یا بچی جو بھی سیکھتا ہے یا سیکھتی ہے، وہ نظم و ضبط کا جو پارٹ ہے اس سے پہلے اوبیڈینٹ، فرما بردار ہونا یہ پہلا سبق ہے جو بچہ سیکھتا ہے بڑھتے ہوئے. Then he or she must be taught how to behave. اس کے بعد ان کو برتاؤ کا سکھانا پڑے گا، یا وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو عورت ہو، اسے یہ برتاؤ کرنا سکھاتے ہیں کہ کس طرح برتاؤ کیا جاتا ہے، مطلب ڈفرینشیٹ دم، کہ بچوں کے ساتھ، ہم عمروں کے ساتھ، ہم عمر سے بڑے عمر سے چھوٹے، ان لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو ڈیولپ گڈ ہیبٹس، اچھی عادتوں کو ڈیولپ کرنا. اینڈ ہاؤ ٹو اوائڈ رانگ ڈوئنگ، اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. Armed forces, police, boy scouts and girl guides are the best examples of discipline. نظم و ضبط کی جو اچھی مثالیں ہیں وہ ہیں ہماری armed forces، فوج ہیں ہماری. فوج آپ نے دیکھا ہوگا، فوجی اپنی زندگی بہت ڈسپلن لائف گزارتے ہیں، ان کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی جو ٹائمنگ ہے وہ پتہ ہوتی ہے، ان کی وردی حساب کتاب جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے. اور پولیس ہماری، اور بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈس، بوائے اسکاؤٹس جو آپ کے اسکولوں میں ہوتی ہیں، اور اسی طرح جب لڑکیوں کے اسکول، بچیوں کے اسکول کی طرف جاتے ہیں تو وہ گرل گائیڈس ہوتی ہیں وہاں پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی ایک ٹریننگ، مطلب ٹریننگ کی جو اسکول کے اندر جو ٹریننگ آبجیکٹیوز ہوتی ہیں اسے آپ مین آبجیکٹیوز آپ بتا سکتے ہیں ان میں، کہ بچے یہاں پہ بہت زیادہ اچھی طریقے سے اپنی ڈسپلن لائف سیکھتے ہیں کہ کیسے ڈسپلن لائف کیسے گزاری جاتی ہے، ایک نظم و ضبط سے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. گیمز اور اسپورٹس آر آلسو پلیڈ ان اکارڈنس ود سرٹن رولس. کھیل کود بھی آپ کو پتہ ہے اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اور ان اکارڈنس ود مینس بمطابق اور ہم آہنگی ان کے ساتھ، اوکے، رولس کے ساتھ یہ کھیلے جاتے ہیں، اور سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز، اینڈ پلیئرز ہیو ٹو اوبے دیز رولز. اور یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ ان اصولوں کے فرما بردار ہوتے ہیں. اور اگر یہاں پہ آگے کنٹینیویشن میں لکھا جاتا ہے کہ اور اگر یہ پلیئرز یا کھلاڑی ان رولز یا اصولوں کی فرمان برداری نہیں کرتے ہیں، if they disobey them, what happens? If player violates any rule, he is penalized. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی اس کی یہ رولز اینڈ ریگولیشنز جتنی بھی ہیں، اگر ان کی کوئی بھی خلاف ورزی کرتا ہے کوئی بھی پلیئر، اس کو سزا دی جاتی ہے، ہی از پینلائزڈ. جیسے کہ مثال ہے آپ کے ساتھ فٹ بال کا دیکھ لیں، جیسے کہ یلو کارڈ اینڈ ریڈ کارڈ دی جاتی ہے اگر آپ شوقین ہیں فٹ بال کھیلنے میں، یا if you are fond of watching football or soccer on the TV, then if you are fans of soccer, you must have seen that if some player یا فٹ بال کا جو کوئی کھلاڑی ہے وہ کوئی غلطی کرتا ہے جان بوجھ کے if violates, like violation کے مطابق جو خلاف ورزی جو اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کو یلو کارڈ یا ریڈ کارڈ
یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس کو. تو وہ یلو کارڈ جو ہوتا ہے وارننگ ہوتا ہے جو اس کو دکھائی جاتی ہے. اس کے بعد اگر وہ غلطی دہراتا ہے اگین اف ہی وائلیٹس اگین وہ ان اصول یا رول کی جو خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے ریڈ کارڈ دکھا کے اسے میدان سے ہٹا دیا جاتا ہے. سو دس واز جسٹ این ایگزامپل دیٹ آئی ایم گیونگ ٹو یو. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ کرکٹ کے, ٹینس, بیڈمنٹن, جتنے بھی اسپورٹس ہیں ان کے اصول ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. باکسنگ کا دیکھ لیں, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, لیکن رولز کے تحت اگر آپ رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے وہاں پہ ایز اے سزا کے طور پر. ٹھیک ہے, پینالائزڈ مطلب سزا دینا. ڈسپلن کین ٹیک اے پرسن ٹو گریٹ ہائٹس ان لائف. نظم و ضبط کسی انسان کو اونچائیوں تک پہنچا سکتا ہے اپنی زندگی میں. اٹ از ڈسپلن وچ میکس اے اسٹوڈنٹ اسٹڈی. یہ نظم و ضبط ہی ہے جو ایک بچے کو پڑھنے پہ آمادہ کرتی ہے. whereas he would rather be playing. وہ کھیلنے کے بجائے پڑھنے کی طرف اس کی اٹینشن زیادہ ہوتی ہے, وہ نظم و ضبط کی وجہ سے. It is discipline which makes a doctor forgo sleep and help the patients to treat them. And it is discipline that keeps us all working towards our goals instead of being distracted by easier options. تو یہ وہ نظم و ضبط ہی ہے جو ایک ڈاکٹر کو اپنی نیند حرام کر کے یا وہ اپنی نیند چھوڑ کے, فورگو مینس چھوڑ دینا, یا اس کی نیند سونے کے بجائے مینس وداؤٹ سلیپنگ ہی ہیلپس ہز پیشنٹس. وہ اپنی پیشنٹس یا اپنے مریضوں کی مدد کرتا ہے, ان کا علاج کرتا ہے, ٹریٹس دیم. اینڈ اٹ از ڈسپلن, اور وہ نظم و ضبط ہی ہے دیٹ کیپس اس آل ورکنگ, جو ہمیں اپنے گولز, اپنے مقصد کی طرف جو گامزن کرتی ہیں کہ ہم لوگ اس کی طرف کام کرنا شروع کریں, اپنے مقصد کی طرف مقصد حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف بینگ ڈسٹریکٹڈ مطلب مشغول ہونا یا دھیان کھو جانا, مینس کسی اور کی طرف ڈسٹریکشن ہو جائے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ while you are driving, for example you must have heard about it, ٹریفک رولز میں کہ ڈسٹریکشن نہیں ہونے چاہیے. جب آپ کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو آپ کو آپ کی آنکھیں, آپ کے اٹریکشن جو ہے نا ٹوٹل روڈ کی طرف ہونا چاہیے, یہاں وہاں مت دیکھیں ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بائکس چلاتے وقت اس طرح آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے, آپ نے کسی اور طرف نہیں دیکھنا ہے. ڈسٹریکٹ مطلب یہی ہے کہ توجہ ہٹانا, اپنی چیز سے توجہ ہٹانا. تو یہ نظم و ضبط ہی ہے جو ہماری توجہ نہیں ہٹاتی. جو ایزیئر آپشنز ہم لوگ جاتے ہیں, آسان جو آپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کی طرف. جیسے کہ سمپل مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نظم و ضبط ہی سکھاتی ہے آپ کو کہ آپ پڑھیں, تیاری کریں اور اپنی امتحان میں جائیں. یہ جو ہے نظم و ضبط جس کی زندگی میں نہ ہو وہ پھر ایزیئر آپشنز کی طرف جاتے ہیں جو آسان ہیں. جیسے کہ لوگ سوچتے ہیں یا بچے اکثر سوچتے ہیں کہ یار کیا کرنا ہے پڑھ کے, بس ٹھیک ہے نقل کر لیں گے, اوکے وی ول چیٹ ان دا ایگزامز اینڈ وی ول پاس دا ایگزام. ٹھیک ہے, اس طرح شارٹ کٹس نہ اختیار کریں, رادر ورک ہارڈ اینڈ اٹ ول help you out inshallah in your future. Actually discipline is what makes the difference between successful life. یہ نظم و ضبط ہی ہے جو ایک کامیاب زندگی اور ایک اور زندگی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے, merely following aimlessly and being at the mercy of circumstances. یہ ڈسپلن ہی ہے جو اس کسی کی زندگی میں کامیابی لاتی ہے, ورنہ جس کی زندگی میں ڈسپلن یا نظم و ضبط نہ ہو وہ بس ایسے سمجھ لے جیسے کہ کوئی پنگ پونگ بال ہے جو آپ روم میں دیں, ایک باؤنس کروائیں تو وہ دیوار سے کبھی ٹکراتی, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکھیاں ادھر ادھر اڑتی ہوتی ہیں, تو اس کی زندگی اس طرح ہو جاتی ہے. جو ایملیسلی, جو اس کا مطلب کوئی مقصد ہو اس کو فالو کرنا ہو, وہ نہیں رہتا اس کی زندگی میں. وہ یہاں وہاں کئی رستوں بھٹک جاتا ہے اور اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے. جو مطلب حالات کے مطلب حوالے کر دیتا ہے اس کی رحم پہ. ٹھیک ہے, حالات کے رحم پہ, جو حالات جدھر لے جا رہی ہے زندگی, بھائی میں ادھر ہی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ناٹ لائک دیٹ, یو شوڈنٹ بی لائک دیٹ. یو ہیو ٹو گین, یو شوڈ بی اسٹرانگ ولنگ پرسن. تمہاری جو ول پاور ہونی چاہیے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے ہر حالت میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. اوکے, بٹ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فار دیٹ. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ایوری تھنگ ول بی سروڈ یو آن دا پلیٹ. اوکے, تو پلیٹ لے کے کوئی آپ کے سامنے نہیں آئے گا کہ یہ بھائی یہ تیری زندگی ہے جا جی لے. اوکے, سو یو ہیو ٹو ورک آؤٹ, آپ نے کام کرنا پڑے گا. اس طرح کی
جو اچھی گولز ہیں آپ کی زندگی میں, اچھے مقاصد ہیں, ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہارڈ ورک کرنی پڑے گی. مشکلات ہوں گے تو جدوجہد کرو گے تو ایوری تھنگ از پاسبل. اوکے, all of us should change indiscipline into discipline and disorder into order in our personal lives. ہم سب نے یہی کوشش کرنی چاہیے, not only you people but each and everyone, بڑے ہوں چھوٹے ہوں, ہم نے سب نے نظم و ضبط فالو کرنا ہے. مطلب ان ڈسپلن کی جگہ ڈسپلن, اور جو ڈس آرڈر کی جگہ آرڈر فالو کریں اپنی زندگی میں, جو پرسنل لائفز ہیں اپنی ذاتی زندگی میں, اور معاشرے میں بھی. جو معاشرے میں اگر کوئی اور ہے اس طرح آپ کے آس پاس جو اپنی زندگی ڈسپلن طریقے سے نہیں گزارتا, پلیز ٹرائی ٹو موٹیویٹ دیم ایز ویل. ان کو بھی مشورہ دیں کہ اس طرح کرنے سے آپ کو یہ نقصانات ہوں گے, اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کے اتنے فائدے ہوں گے. ہاں مشکلات ہوتے ہیں لیکن جدوجہد سے آپ اپنی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اوکے, سو دیٹ اوبیڈینس, ہارمنی اینڈ پیس آر پروموٹڈ. اوکے, اگر آپ ایسا کریں گے معاشرے میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی تو کیا ہوگا, فرما برداری کی مطلب ہر جگہ فرما برداری ہی ہوگی, اور ہم آہنگی, ہارمنی. اوکے, ہارمنی از ہم آہنگی, اینڈ پیس اور امن کو بڑھاوا دینا. ٹھیک ہے, فروغ دینا. پروموٹ ٹو فروغ دینا یا بڑھاوا دینا. کن چیزوں کی, اچھی چیزوں کی, جیسے کہ فرما برداری ہو گئی, ہارمنی ہم آہنگی ہوگی, اور امن. اوکے, so this was the lesson which you had in your unit number 9, discipline. So it's almost over. Inshallah, in our next lecture we will be continuing with the comprehension part, in which we will be continuing with the question and answers and all the things. Right after page number 93 you have the reading and thinking skills, empty spaces the same as it is, choose the correct answer. یہ ساری چیزیں ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ after in your next lecture. So یہاں تک ہم نے پڑھا ہے جو لیسن آپ کے سامنے, ڈسپلن جو آپ کی بک میں ہے. اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ورڈز ہیں یہاں پہ, ڈیفیکلٹ ورڈز جو لیکچر کے دوران میں بتا چکا ہوں, ایون آئی ہیو ریپیٹڈ 2 or 3 times. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو بیک کر کے دیکھ لیں from first, or if you want to have just the words, اگر صرف الفاظ چاہیے آپ کو, میں آپ کو الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں. اوکے, first one is enforcement. enforcement مطلب to نافذ کرنا. ٹھیک ہے, نافذ کرنا enforcement کو کہتے ہیں. اس کے بعد ایک ورڈ ہے inculcating. inculcating کے مطلب تاکید. اوکے, تاکید کرنا. اور اس کے بعد ہے observant. observant مطلب متوجہ ہونا یا مشاہدہ کرنے والا بندہ یا دھیان دینے والا. اوکے, دھیان سے, جو غور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے, observe کرتا ہے, اسے observant کہتے ہیں. and after that we have the word unforeseen. unforeseen جیسے ہم نے ڈسکس کیا, جس کا آپ کو علم بھی نہ ہو, احساس بھی نہ ہو, اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو وہ چیز. اوکے, unforeseen. unforeseen مطلب جس کی امید نہ ہو, ایسا کچھ. unforeseen problems یہاں پہ مینشن ہے, problems مسائل. unforeseen مطلب جس کی آپ کو امید نہ ہو, ایسا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو جائے, اسے unforeseen problem کہتے ہیں. اور غیر متوقع. اوکے, غیر متوقع مسائل یا جس کی امید نہ ہو, غیر متوقع. Okay, so this was unforeseen. After that is conduct. conduct مطلب سلوک, طرز عمل یا چال چلن, اسے ہم conduct کہتے ہیں. and اس کے بعد بولڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں accordance with. accordance with مطلب بمطابق. اوکے, ہم آہنگی اسے کہہ سکتے ہیں, یا بمطابق means اس کے مطابق. accordance with means اس کے ساتھ, اس کے ہم آہنگی میں. Okay, after accordance with is penalized. penalized means سزا دینا. Okay, to give punishment. penalized یا punishment دونوں, penalty یا punishment. penalized is سزا دی گئی, ایسے کہتے ہیں. for example, penalized کسی کو سزا دی گئی, فلانے کو penalize کر دیا گیا, so he was punished. Okay, in a sense سزا دینا, اسے penalization کہتے ہیں, to penalize. ڈسٹریکٹڈ, دھیان ہٹانا, جو ہم نے مینشن کیا تھا آخر میں, توجہ ہٹا دینا. جو آپ کی توجہ ہے, آپ جو کسی کی چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں, وہاں سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے, so that is called distraction. okay, to be distracted means دھیان ہٹانا, مشغول یا توجہ
हटाने का अमल, इसे कहते हैं distracted. उसके बाद है merely. merely मतलब महज, सिर्फ, फकत. okay, merely मतलब फकत, महज, सिर्फ. And after that, harmony. Harmony is the last word, and that is हम आहंगी. हम आहंगी को harmony कहते हैं, ठीक है. This R is silent. You don't mention harmony. It is not harmony. It's harmony. Okay, harmony. R. It is not R. R पे ज़्यादा stress ना दें. R is silent. Okay. So harmony is हम आहंगी. So these were the difficult words and the lesson, and we will join you again, inshallah, in our next lecture regarding the comprehension part. Thank you for listening carefully, people. Thank you, and Allah Hafiz.